بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردیسی شوہر سے چھپ کر جسم فروشی کرنے والی عورت کو جب شوہر حج کروانے اپنے ساتھ مدینے لے گیا اور پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا تو ایسا کیا معجزہ ہوا کہ وہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سردیوں کی رات تھی، ہر طرف گہرا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ کبھی گلی سے کسی کتے کی بھونکنے کی آواز آ جاتی جس سے ماحول میں ہلچل مچ جاتی۔ پورا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر کوئی گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک وجود اپنے صحن میں کھڑا تھا اور آہستہ آواز میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ غور کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی صنف نازک ہے جس نے ہاتھ میں موبائل پکڑ رکھا ہے۔ تم اس وقت کہاں پر ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں لیکن تم ہو کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری سانس اٹھ جائے گی۔ وہ اکثر رات کو اس وقت اٹھ جایا کرتی ہے۔ اگر میں تمہاری وجہ سے پھنسی اور انہیں اس بات کا شک بھی ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ لڑکی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی۔ تم ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر میں ہی پہنچ جاؤں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک تمہاری ساس کی بات ہے، اگر اس نے چلانے کی یا کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مکروہ قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا۔ لڑکی بھی اس کی بات سن کر مسکرانے لگی۔ وہ اس کو بار بار ہدایت دے رہی تھی کہ آرام سے دیوار پھلانگنا، ذرا بھی شور نہیں کرنا، جبکہ وہ اس کی بات کو مذاق میں لے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ لڑکی اسے راستہ سمجھا رہی تھی۔ لڑکی کو اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں تمہارے گھر کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیا تم دروازہ نہیں کھول سکتی؟ نہیں، یہاں کے دروازے بہت پرانے ہیں، تمہیں تو پتہ ہے، اگر میں نے دروازہ کھولا تو بہت آواز پیدا ہوگی جو سارے محلے میں گونجے گی اور ہر کسی کو علم ہو جائے گا۔ میری سانس فوراً اٹھ جائے گی۔ تم ایسا کرو کہ آرام سے دیوار پھلانگو، دیوار اتنی اونچی نہیں ہے، تم آرام سے اندر آ جاؤ گے۔ پتہ نہیں تمہارے لیے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لڑکے کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی۔ لڑکی فوراً دیوار کے پاس گئی۔ وہ دیوار کے اوپر چڑھ چکا تھا۔ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور دھڑم کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم آرام سے اترنا، اب میری سانس اٹھ جائیں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اچانک آمنہ بیگم وہاں پر آ گئی۔ کچھ نہیں امی، مجھے کسی کے دیوار پھلانگنے کی آواز آئی تھی، اس وجہ سے میں اٹھ کر دیکھنے آ گئی، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، سارا اپنے لہجے پر قابو پا کر کہنے لگی۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ رات کے وقت کمرے سے باہر نہ نکلا کرو، لیکن تم ہو جسے میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں ہی عورتیں ہیں اس گھر میں، اور کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ امی آپ فکر مت لیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ میں چھوٹی نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں، اپنا دفاع کرنا جانتی ہوں، وہ جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، جبکہ وہ بار بار اپنے دائیں طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس نے سرمد کو چھپا لیا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ سارا کو اس کی مسکراہٹ شدید زہر لگ رہی تھی۔ امی اسے دیکھ لیتی، یہ سوچ آتے ہی سارا کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب تم کمرے میں جاؤ، میں نے وضو کر کے تہجد پڑھنی ہے۔ اس نے امی کو کہا کہ یہاں پر میرا ایک جھمکا گر گیا ہے، جب تک میں وہ نہیں ڈھونڈ لیتی تب تک میں نہیں جاؤں گی۔ امی نے اسے وہیں چھوڑا اور خود چلی گئی، جبکہ اس نے سرمد کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا اور دوبارہ دیوار پھلانگ کر واپس جانے کا کہا۔ وہ واپس جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سارا نے بڑی مشکل سے اسے اپنے گھر سے نکالا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کی نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر اس کے ذہن میں آیا، اس نے ایک اور آدمی کو کال ملا لی۔ یہ آدمی اسے کچھ دن پہلے ہی فیس بک پر ملا تھا۔ اسے یہ کافی اچھا لگا، پھر دونوں نے نمبر کا تبادلہ کر لیا۔ اب وہ کبھی کبھار اس سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی دھیان رکھتی تھی کہ وہ یہ سب اس وقت کرے جب اس کی ساس اس کے آس پاس نہ ہو۔ وہ اپنی ساس کو خود پر ذرا بھی شک کرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی ساس بہت سخت تھی، اگر انہیں ذرا بھی شک ہو جاتا تو وہ اسے گھر سے نکالنے میں 1 منٹ نہ لگاتی۔ اس کے علاوہ وہ بہت نیک تھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتی تھیں۔ سارا کا شوہر ملک سے باہر ہوتا تھا، لیکن سال میں 2 بار وہ چکر لگا لیتا تھا۔ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اسے موقع مل جاتا تھا اور وہ اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کر لیتی، لیکن اپنی ساس کے گھر آنے کے بعد اس کی ان سرگرمیوں میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے سر پر موجود رہتی اور اسے اس چیز کا موقع نہ ملتا۔ پہلے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس محلے میں اکیلی آئی تھی، تب وہ آزاد تھی اور اپنی مرضی سے ہر کام کر لیتی تھی۔ اس چکر میں وہ گھر کے کام بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اس کا شوہر یہی سمجھ رہا تھا کہ اکیلے اسے گھر کے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے اس کی مدد کے لیے اس نے اپنی ماں کو بھی اس گھر میں بلا لیا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا، اس نے بہت غصہ کیا۔ ارسلان سارا کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ ان دنوں وہ کافی جھنجھلائی ہوئی تھی اور بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اس کی ساس اسے ذرا بھی وقت نہیں دے رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ساس کو قتل کر دے، اپنے گھر سے نکال دے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔
اس نے اپنی ساس سے بہانہ بنایا کہ مجھے اپنی ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ساس نے پوچھا کہ تمہاری ایسی کون سی دوست ہے جو یہاں پر ہے، پہلے تو تم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ ان کی بات سن کر سارا بوکھلا گئی اور کہنے لگی کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی میری اس سے دوستی ہوئی ہے۔ سارا کی پڑوسن سارا کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی کیونکہ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس کی شادی اسی محلے میں ہو گئی اور وہ سارا کے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ وہ سارا کو اکثر اوقات سمجھاتی کہ یہ غلط بات ہے، تم غلط کاموں میں ملوث ہو، تم اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو، تم نہیں جانتی کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو، تمہیں اس کی کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، تم جو گناہ کر رہی ہو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، اپنے بارے میں نہیں تو اپنی ماں کے بارے میں سوچو، تمہاری وجہ سے انہیں کتنا عذاب مل رہا ہوگا۔ لیکن اس کی باتوں کو سارا نے کبھی بھی سیریس نہیں لیا تھا، بلکہ وہ کسی کی باتوں کو بھی سیریس نہیں لیتی تھی۔ اسے اب اس گناہ کی عادت ہو چکی تھی، اسے اب اس گناہ کی لت لگ چکی تھی۔ اس کے لیے یہ سب چھوڑنا ناممکن تھا۔ سارا ان کاموں میں اس حد تک ملوث ہو چکی تھی کہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہو گیا تھا۔ پہلے پہل جب اس نے یہ کام شروع کیا تھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے اس چیز میں مزہ آنے لگا اور اس چیز کی عادت ہو گئی۔ سارا نے آج سرمد سے ملنے ضرور جانا تھا، ورنہ وہ سارا سے ناراض ہو جاتا یا اسے چھوڑ کر چلا جاتا، اور سارا اس کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سارا کو شک ہو گیا تھا کہ اس کی ساس کو سب پتہ چل گیا ہے، اس وجہ سے اب وہ اس پر سختی کرنے لگ گئی تھی۔ تم مجھے اس کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ سارا کی ساس نے اس سے پوچھا تو اس نے فرضی ایڈریس بتا دیا، اور اس کی بات سن کر اس کی ساس کہنے لگی کہ مجھے بھی اس جگہ پر جانا ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تم اپنی دوست کے گھر چلی جانا اور مجھے جو ضروری کام ہے میں وہ نمٹا لوں گی۔ ان کی بات سن کر سارا بوکھلا گئی۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بات کا کیا جواب دے۔ ٹھیک ہے امی، ایسا ہی کر لیتے ہیں، لیکن پہلے مجھے اپنی دوست سے کنفرم کرنے دیں کہ آج وہ گھر پر بھی ہے۔ میری اس سے کل بات ہوئی تھی۔ سارا کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا جبکہ اس کا لہجہ ہکلا رہا تھا، جس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے اس کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن انہیں اب سارا پر شک ہونے لگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سارا وہاں پر آئی اور کہنے لگی، امی میری اپنی دوست سے بات ہوئی ہے، اچانک اس کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ اپنے بیٹے کو ہسپتال لے کر جا رہی ہے، اس وجہ سے میرا وہاں پر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہسپتال ہی چلی جاؤں، میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دے سکتی، زمانہ بہت خراب ہے، میرے ساتھ ہی چلو، ہم دونوں چلتے ہیں۔ اس کی ساس اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی، اب اسے غصہ آنے لگ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اپنی ساس کو ہسپتال لے کر چلی جاتی ہے، اسے چکمہ دے کر وہ سرمد سے ملنے چلی جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تمہاری دوست کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور تم یہاں پر کھڑی ہنس رہی ہو۔ اپنی ساس کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنے چہرے کے تاثرات دوبارہ سنجیدہ کر لیے، اور آپ یہاں پر رکیے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ لے کر اپنی ساس کے ساتھ چل دی۔ اس نے بازار والا راستہ چنا تھا کیونکہ وہاں پر کافی بھیڑ ہوتی تھی، اگر وہ کہیں گم بھی ہو جاتی تو اس کی ساس کو اس پر شک نہ ہوتا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ بازار میں اپنی ساس کے ساتھ اتر گئی اور اسے بازار میں ہی چھوڑ کر چکمہ دے کر وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ اس کام میں کافی ماہر ہو چکی تھی، اسے اس چیز کی عادت ہو چکی تھی، وہ اس کی ساس یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی ساس اسے تلاش کرنے لگی جبکہ وہ سرمد کے ساتھ مل کر اپنا کام کر کے واپس آ چکی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ساس اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ شکل سے ہی کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ سارا نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے اور پوچھنے لگی، امی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا؟ شام کے 5 بج رہے تھے۔ سارا کہنے لگی، صبح سے میں آپ کو تلاش کر رہی ہوں، لیکن آپ مجھے مل ہی نہیں رہی تھی، میں تھک گئی، اسی وجہ سے گھر واپس آ گئی، شکر ہے کہ آپ گھر میں موجود ہیں۔ سارا نے پیار سے اپنی ماں کو گلے لگا لیا جبکہ اس کی ساس کو سارا کے پاس سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ آمنہ بیگم اس احساس کو جھٹلانا چاہتی تھی، لیکن اب سارا پر ان کا شک پکا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سارا کو بہت نیک اور پاک دامن سمجھتی تھی اور اپنی بیٹی تصور کرتی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سارا کبھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اب انہیں جو بھی ثبوت ملے تھے وہ سارا کے خلاف جا رہے تھے۔ رات کو جب سارا کو تسلی ہو جاتی کہ آمنہ بیگم سو گئی ہیں، سارا اٹھ کر چھت پر چلی جاتی اور فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے آمنہ بیگم یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اپنے شوہر سے باتیں کرتی ہے، اور اس بات پر خوش بھی تھی کیونکہ میاں بیوی میں بات چیت سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے اور مسائل کا حل نکلتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی، اس نے آمنہ بیگم کو بتایا کہ 2 دن سے اس کی سارا کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ آمنہ بیگم خاموش ہو گئیں اور اس سے دوبارہ کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو کیا سارا کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ یہ خیال آتے ہی آمنہ بیگم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ میرے بیٹے کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میرا بیٹا اسے بہت محبت کرتا ہے، سارا میرے بیٹے کی محبت کا مان رکھے گی۔ جبکہ سارا کے حالات پہلے جیسے ہی تھے۔ آمنہ بیگم سارا کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی کہ وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہ کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، لیکن آنے جانے کے علاوہ انہیں کسی بھی بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی ایک دوست سے ملتی تھی جو اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ سارا سے ملنے کے لیے گھر میں آئی۔ سارا اس وقت نہا رہی تھی، وہ آمنہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آمنہ بیگم اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، پھر پوچھنے لگی، سارا مجھے کچھ دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہے، سب ٹھیک تو ہے؟
رانو اچانک پریشان ہو گئی. اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آ گئے کیونکہ کچھ دن پہلے ہی سارا کے سرمد کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی. لیکن وہ یہ بات اس کی ساس کو نہیں بتا سکتی تھی. مجھے نہیں پتا، وہ یہ کہہ کر باہر چلی گئی. آمنہ بیگم نے سارا کو کہا کہ رات کو اچانک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کبھی کبھار مجھے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھ کر کچھ کر سکوں. تم کچھ دن کے لیے میرے ساتھ سو جاؤ جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. یہ بات سن کر سارا کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا، لیکن سارا آمنہ بیگم کے ساتھ سونے پر رضامند ہو گئی. وہ یہی سمجھتی تھی کہ آمنہ بیگم کی نیند بہت گہری ہے. رات کو وہ آہستہ آواز میں دوسرے مردوں سے بات کر لیا کرے گی. رات کو جب اس نے تسلی کر لی کہ آمنہ بیگم سو رہی ہیں، اس نے موبائل نکالا اور کسی سے بات کرنے لگی، جبکہ آمنہ بیگم جاگ رہی تھیں. ان کے کان سارا کی باتوں کی طرف تھے. وہ کسی سے محبت کا اظہار کر رہی تھی اور ملنے کے بارے میں بتا رہی تھی. آمنہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کا منہ نوچے. اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے مردوں سے نہ صرف باتیں کرتی تھی بلکہ تعلقات بھی رکھے ہوئے تھے. آمنہ بیگم کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس دن جو گھر میں چھلانگ لگانے والی آواز آئی تھی وہ واقعی کوئی مرد آیا تھا، لیکن وہ صحیح وقت پر وہاں پہنچی. اس وجہ سے ان کی بہو گناہ کرنے سے بچ گئی، لیکن وہ اسے کتنا اور کب تک بچاتی. انہوں نے اگلے ہی دن سارا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن دن کے وقت اچانک محلے سے بلاوا آ گیا. انہیں محلے کی کوئی عورت اپنے گھر میں بلا رہی تھی. سارا یہی سمجھ رہی تھی کہ شام سے پہلے ان کی واپسی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عورت ان کی دوست بھی تھی اور کھانا کھلائے بغیر وہ ان کی ساس کو کبھی واپس نہ بھیجتی. سارا نے ایک آدمی کو دوبارہ گھر میں بلا لیا، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا، آمنہ بیگم کی نظر اس آدمی پر پڑ گئی. آمنہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا کہ انہوں نے سارا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئیں، سارا خوش گھوم رہی تھی، جبکہ وہ شدید غصے میں تھی. آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں اپنی نہیں ہماری عزت کا تو خیال ہونا چاہیے. تم کس قسم کی عورت ہو؟ میرے بیٹے نے تمہیں عزت دی، اپنا نام دیا، تمہیں عزت والی زندگی دی، اور تم اسی کا نام ڈبا رہی ہو. تمہاری ماں نے تمہاری کس قسم کی تربیت کی ہے؟ اس کی یہ بات سارا کے دل پر لگی اور سارا اپنے ماضی میں کھو گئی. سارا کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. سارا کے باپ نے سارا کی اچھی پرورش کے لیے ایک عورت سے شادی کر لی. وہ عورت ان کے خاندان کی نہیں تھی. سارا کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا. وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ بہت عجیب عورت تھی. اس کے گھر میں ہر وقت غیر مردوں کا آنا جانا رہتا. جب سارا اس سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ یہ میرے جاننے والے ہیں. سارا اس وقت چھوٹی تھی، اسے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا. سارا کی سوتیلی ماں نے اسے کبھی بھی اچھے برے کا فرق نہیں سمجھایا تھا. سارا جو بھی کرتی، جہاں بھی جاتی، جس سے بھی ملتی، اس کی ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس چیز نے سارا کو دلیر بنا دیا تھا اور اسے ہر اچھی بری چیز کا فرق بھلا دیا تھا. پھر جیسے جیسے سارا بڑی ہونے لگی، اسے پتہ چلنے لگا کہ وہ سب لوگ اس کے گھر میں کیوں آتے ہیں. پھر سارا آہستہ آہستہ خود بھی اس برائی کا شکار ہو گئی. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آزاد اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہے. سارا کا باپ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی ہے، اس کی ماں اس کی بہت اچھی پرورش کر رہی ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس عورت کو سارا کے اوپر لاگو کر کے کتنی بڑی زیادتی کی تھی. سارا کا باپ بھی دوسرے ملک ہوتا تھا. پیچھے سارا کی ماں کو پوری آزادی تھی. پھر سارا کے بابا کے دوست کے بیٹے کا سارا کے لیے رشتہ آیا اور سارا کی شادی ہو گئی. سارا کا شوہر بہت نیک اور شریف تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سارا کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ سارا کی ہر غلطی معاف کر دے گا، لیکن بے وفائی معاف نہیں کرے گا. اس لیے اسے اب دھیان رکھنا ہوگا. سارا کی ساس نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی. اچانک سارا کی ساس نے اس کے بازو پکڑ کر سارا کو ہلایا. سارا ہوش کی دنیا میں آئی. سارا کی ساس نے اسے اپنے گلے سے لگایا اور سمجھانے لگی، تمہیں نہیں پتا تم کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی ہو. اس کی کہیں بھی معافی نہیں ہے. تم سوچو کہ تمہارا شوہر تم سے کتنی محبت کرتا ہے. وہ تم پر اپنی جان دیتا ہے. اس نے تمہاری تمام غلطیاں معاف کر دیں. وہ تمہاری ہر بدتمیزی کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، اور تم اپنی زندگی سنوارنے کے بجائے اسے مزید بگاڑ رہی ہو. تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے. سنبھل جاؤ میری بیٹی. ان کی باتیں سن کر سارا کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. سارا اپنی ساس کے پاؤں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی. امی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. خدا کے لیے آپ میرے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتائیے گا. تم مجھ سے نہیں بیٹی، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرو گی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گی، بلکہ وہ ہر کام چھوڑ دوں گی جس سے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوتا ہے. میری ماں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں سمجھایا. وہ ہمیشہ میرے گناہوں پر مجھے داد دیتی، جس کی وجہ سے میرا حوصلہ مزید بڑھتا، اور یوں میں ہر اچھی اور بری چیز کی تمیز کھوتی گئی، اور مجھے ان گناہوں کی اس قدر عادت ہو گئی کہ ان کے بغیر میرا وقت ہی نہیں گزرتا. میرا دل ہی نہیں لگتا. مجھے لگتا کہ میں گناہ کے بغیر ادھوری ہوں. یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ سارا کو ندامت کا شدید احساس ہو رہا تھا. اس نے ان تمام مردوں سے رابطہ ختم کر دیا جن سے اکثر اوقات وہ بات کیا کرتی تھی. اس نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا تھا. اب وہ اپنی ساس کے پاس جا کر اکثر بیٹھتی اور ان سے دین کی باتیں سیکھتی.
وہ دین سے بہت زیادہ دور ہو چکی تھی، لیکن شکر تھا کہ اسے وقت پر ہدایت مل چکی تھی۔ آمنہ بیگم بھی اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی کہ سارا نے ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی تھی۔ پہلے دن جب اس نے نماز شروع کی، اسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور ان کے سامنے کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ساس پریشان ہو گئی، کیا ہوا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ساس نے دیکھا کہ اس نے جائے نماز اٹھا رکھی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر وہ بچوں کی طرح اپنی ساس کو بتانے لگی کہ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھائیں گی؟ اس کی بات سن کر آمنہ بیگم کو بہت خوشی ہوئی۔ پھر انہوں نے سارا کو نماز پڑھنا سکھائی۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ صرف اپنے شوہر سے فون پر بات کرتی تھی۔ وہ موبائل بھی اس کی ساس کا تھا۔ اس نے اپنا موبائل بھی توڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ اپنے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں رکھنا چاہتی تھی جو اسے دوبارہ گناہ کی طرف راغب کر سکتی۔ اس دن وہ بہت خوش تھی۔ اس کا شوہر 2 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کا بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ جب ارسلان گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، وہ چونک گیا۔ وہ اسے اپنی بیوی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف سلیقے کے ساتھ دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ چند لمحے اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اسے یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی۔ اس نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی ماں اس کی حیرانگی دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ پہلی بار ارسلان کو گھر پہنچ کر سکون کا احساس ہوا تھا۔ جب وہ وہاں سے گھر واپس آ رہا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا کہ گھر میں وہی ٹینشن والا ماحول ہوگا۔ اس کی بیوی اس سے لڑے گی، جھگڑے گی، لیکن گھر پہنچ کر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کی بیوی نہایت احترام کے ساتھ اس سے بات کر رہی تھی اور اس کے ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی ہے۔ اس کے دل میں سارا کے لیے عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ محبت تو وہ پہلے ہی اس سے بہت کرتا تھا۔ کچھ دنوں سے آمنہ بیگم کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر سارا بہت پریشان تھی۔ وہ ہر ممکن طریقے سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن ان کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تھا اور ہر جگہ سے ان کا علاج کروا دیا تھا، لیکن ان کی طبیعت تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن سارا اپنی ساس کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جب اس کی ساس سارا سے کہنے لگی، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ ان کی باتیں سن کر سارا رونے لگی اور کہنے لگی، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کے علاوہ میرا اس دنیا میں مخلص ہے ہی کون؟ اگر آپ ہی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی تو میں اپنی باقی زندگی کیسے گزاروں گی؟ مجھے زندگی کے ہر موقع پر آپ کی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر آمنہ بیگم مسکرانے لگی اور کہنے لگی، قرآن مجید سے بڑا ہدایت کا ذریعہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بھی تم مشکل وقت میں ہو یا تمہیں لگے تم بہت بے بس ہو گئی ہو، تم قرآن پڑھنا شروع کر دینا، تمہیں ہدایت خود بخود مل جائے گی۔ آمنہ بیگم کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ آخری چند باتیں تھیں جو انہوں نے سارا کے ساتھ کی تھیں۔ اس کے بعد ان کی زبان بالکل بند ہو گئی تھی۔ وہ کوئی بھی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا ان کی حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی۔ ارسلان سارا کو تسلی دیتا اور کہتا کہ امی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، جبکہ سارا کا دل کہہ رہا تھا کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن سارا کی ساس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لی اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ اس دن سارا پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اسے لگا کہ اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اسے کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا، جبکہ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے، کیونکہ سارا کے تعلقات کبھی بھی اپنی ساس کے ساتھ اچھے نہیں رہے تھے۔ تو اب ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی؟ عورتیں مختلف باتیں کر رہی تھیں۔ ضرور اس نے اپنی ساس پر ظلم کیا ہوگا، جو ان سے بہت بدتمیزی کی ہوگی، ان کا دل دکھایا ہوگا، اسی وجہ سے اب یہ رو رہی ہے۔ لیکن اب اسے معافی نہیں مل سکتی، لیکن اسے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرنے لگا۔ سارا کو اب صبر آ گیا تھا۔ اس کا شوہر دوبارہ واپس جانا چاہتا تھا، لیکن سارا ضد کر رہی تھی کہ اس بار مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ایک دن سارا کو جو خوشخبری سننے کو ملی، اس پر سارا کو یقین نہیں آیا۔ کمپنی کی طرف سے سارا کے شوہر کو حج کے 2 ٹکٹ ملے تھے۔ سارا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا رب اس پر اتنا مہربان ہوگا۔ تشکر آمیز انداز میں سجدے میں گر گئی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، جس نے سارا کے اتنے گناہوں کے باوجود اسے معاف کر دیا تھا، بلکہ اپنے گھر بھی بلا لیا تھا۔ سارا اور اس کے شوہر کو چند دنوں کے بعد یہاں سے نکلنا تھا، جبکہ سارا کو عجیب احساس ہو رہا تھا۔ اس احساس میں بے چینی بھی تھی اور سکون بھی تھا۔ سارا بار بار اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے میری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے نا، جبکہ ارسلان اسے بتا بتا کر تھک چکا تھا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، بلکہ تم سے بہت خوش ہوں اور خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے تمہارے جیسی بیوی دی۔ جب سارا نے ایک بار پھر پوچھا، ارسلان جھنجھلا گیا اور سارا کو غصے سے بولنے لگا۔ نہ جانے کیوں سارا کو چھوٹی چھوٹی بات پر رونا آ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دونوں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سارا نے نماز جلدی مکمل کر لی اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی اور توبہ کرنے لگی اور دوبارہ سجدے میں چلی گئی۔ ارسلان نے جب نماز مکمل کر لی، وہ سارا کے نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن سارا سجدے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اسے گڑبڑ ہونے کا احساس ہونے لگا۔ اس نے جیسے ہی سارا کو ہلایا، سارا کا جسم ایک طرف لڑک گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ ایک سکون پھیلا ہوا تھا۔ سارا کی روح اس فانی دنیا سے کوچ کر چکی تھی۔ سارا کتنی خوش نصیب تھی جسے سجدے میں موت نصیب ہوئی تھی۔
سارا کو وہی دفنا دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ارسلان اب واپس اپنے گھر آیا اور اسے کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ وہاں اسے سارا کی ڈائری ملی جہاں اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ آخری ورق پر ایک تحریر لکھی تھی، پتہ نہیں خدا میری توبہ قبول کرے گا بھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ ارسلان نے آہستہ آواز میں کہا اور ڈائری بند کر دی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔